السلام علیکم محترم افتخار سید افتخار صاحب، میں بہت متاثر ہوں. میں نے ابھی ایک ویڈیو آپ نے جب دوبارہ بھیجا تھا تو مجھے فیض عام اور ہیلپنگ ہینڈ اور ایک اور تنظیم کا نام مجھے یاد نہیں رہا، تو اس سب کے بارے میں معلوم ہوا. یہ بھی معلوم ہوا کہ 1983 میں وہ اورنگ آباد کے ایک مکان کے ڈھہ جانے پر اس میں بچوں کی شہادت اور بچوں کے زخمی ہونے کے سلسلے میں یہ کام وہی محرک بنا اس تنظیم کو قائم کرنے کے لیے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اور میں نے دیکھا یہاں تو مزاج لوگوں کو یہ بن گیا ہے کہ بقول شخص کی غریب شہر کے تن پر لباس باقی ہے، امیر شہر کے ارماں ابھی کہاں نکلے. لوگ تو کسی کو سوچتے یہ غریب ہو جائیں پریشان ہو جائیں تو ان کا مکان قبضہ کر لیں، ان کا مکان خرید لیں. یہ مزاج ہے. اور ایک آپ لوگوں کا معاملہ ہے کہ صاحب لوگوں کے سر ڈھکنے کے لیے یتیموں کے بیواؤں کے عزت و آبرو رکھتے ہیں، اور غریبوں کے سلسلے میں ان کے مکان ان کو گھر پر فراہم کرتے ہیں. اور روہنگیا کے لیے اتنا آپ نے کام کیا آپ لوگوں نے. میں آپ کی تنظیم کو جو کہ سلام کرتا ہوں، آپ کی فیض عام اور ہیلپنگ ہینڈ اور جو اس کے ارکان ہیں، اس کے جو ممبران ہیں، ان کی خدمت میں اپنی تہنیت پیش کرتا ہوں. بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اس زمانے میں یہ بات تو بس یقین نہیں کہ وہ ایک شاعر کا ایک شعر ہے کہ اپنی تو وہ مثال ہے جیسے کوئی درخت، اپنی تو وہ مثال ہے جیسے کوئی درخت، اوروں کو چھاؤں بخش کے خود دھوپ میں جلے. یقین ایک حقیقت یہ مشکل کام ہے. یہ واقعی آپ لوگ یہ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا اس میں ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب، اور ایک وہ حیدر صاحب بھی اس کے اندر ہے. مجھے بڑی اور کئی لوگ نام سنا مجھے واقفیت نہیں تھی، اور نہ اتنا زیادہ کبھی تعارف ہوا ہے. یقیناً میں اس کے سلسلے میں کہ الہ آباد میں جاؤں گا تو وہاں بھی لوگوں سے بتاؤں گا، لوگوں کو بھیجوں گا کہ شاید تحریک بنے، لوگ کچھ کریں، چھوٹے پیمانے پہ ہی صحیح. آپ لوگ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یقیناً میں آپ کے سامنے سرنگوں ہوں بالکل. اب میں اتنا احترام و عزت کرتا ہوں، پہلے بھی میں عزت کرتا تھا، لیکن آپ کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ اس جسم کے اندر کوئی ایسی پاکیزہ روح بستی ہے کہ جس کو ایک ایک دھکے پہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ دنیا میں اس طرح جو ہو رہا ہے. زمانے میں ایسے لوگ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. ہوں گے، یہ میری نالج میں کم ہے. تو میں آپ سے بغل گیر ہو جاؤں اور آپ کو میرا کتنا دل میرا غم میں مبتلا ہو گیا کہ واقعی اتنی مشکل کام، اتنا پیشنس اس کے لیے. یقیناً کہ وہ ایک غالب کا شعر ہے کہ مت سہل ہمیں جانو فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. یہی انسان ہے حقیقت میں. ان کے اندر جو ان کو ہیومن ویلو، those who recognize the miseries of the people, they really deserve to be praised, or not only to be praised but should be admired by all the people, and Allah will reward them. Certainly there is not an iota of doubt in it. یقین یعنی کہ میں بہت زیادہ آپ کو جب دیکھا میں پہلے سے سمجھتا تھا کہ صاحب اس جسم کے اندر ایک بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی نورانی روح بستی ہے، جس کو ہر ایک کے دکھ اور کسک کا، دکھ اور درد کا اور پریشانیوں کا احساس جو ہوتا ہے، کسک ہوتی رہتی ہے. بہت بڑا بات وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ہے. مگر اب یہ بات مجھے معلوم ہوئی، مجھے جب میں نے وہ ویڈیو دیکھا تو معلوم ہوا. میں اپنا نذرانہ پیش کرتا ہوں آپ کا، عقیدت کا نذرانہ. آپ لوگ واقعی یعنی لائق صد تعظیم ہے. سینکڑوں ہزاروں آپ کے سامنے سلام اور نذرانے پیش کرے تو بھی کم ہے. بہت بڑی بات ہے. میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. میرے دل میں پہلے بھی آپ کا بہت، آپ میرے لیے بہت محترم ہو گئے. میں نے دیکھا کہ وہاں جو کوئی انتقال ہو جائے، لاوارث ہو یا غیر ہو، کیا کوئی نہیں، ذرا کوئی پوچھنا، اس کے لیے آپ لوگ انتظام کرتے ہیں. دکانیں کھلواتے ہیں، لوگوں کو برسر کار برسر روزگار کرتے ہیں. لوگوں کو جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی، سر چھپانے کی جگہ فراہم کرتے ہیں. آسان کام نہیں ہے. آپ کہنا کوئی آدمی کوئی کہہ لے، لیکن وہ آپ بہت عزت کرتا ہوں. اور یقین یعنی کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ آسان کام بالکل نہیں ہے، آسان کام بالکل نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اور وہ میں آپ کے سلسلے میں بس بات کہہ کے ختم کروں گا اپنی بات کی. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے. کہیں گے بہت بھی لکھا ہے، اقبال کا شعر ہے، بہت بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اللہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے.
میرے لفظوں میں سدوسی دے آپ کو، اور آپ کا کام سارا بالکل مظاہر کھلا ہوا ہے۔ آئیں جس کو کہتے ہیں کہ آیا رہا چھ بیاں، جو چیز ظاہر کو کا بیان کیا جائے، اور واقعی آپ کا وہ دل کتنا اتنی طلب، اتنی غریبوں کی، ناداروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، اور وہ مردے جن کو کوئی پوچھنے والے تو ان کی تکفین اور تجہیز اور تدفین کا انتظام کرانا آسان کام نہیں ہے۔ اب آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ وہ بھی تقریباً جیسے میں نے سمجھا کہ 1983 تو اس میں نے اب 40 سال مکمل ہو گئے، 41واں سال ہو گیا۔ آدمی دن 2 دن، مہینہ 2 مہینہ، 4 مہینہ بھی استقلال نہیں رکھ پاتا۔ گستاخی معاف کیجیے، میں لیٹا ہوا ہوں، لیٹ کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بلکہ میں اپنا صوتی میسج بھیج رہا ہوں آپ کو، اور میں آپ کے دل میں، آپ کے دماغ، آپ کے لیے، آپ کے ساتھ سامنے اپنے سر کو نگو کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں آپ کو، ڈاکٹر صاحب کو، اور 2 3 4 نام اور آپ نے لیے تھے، اس میں مخفم جائے صاحب کے، اس میں ڈاکٹر سید وہ سیاست جدید کے جو تبرک دل ایڈیٹر ہے زاہد علی خان صاحب کا بھی نام سنا۔ مجھے زاہد علی خان کا بھی معلوم، جب آپ نے وہاں مظفر نگر میں مکان بنوائے تھے، اور وہاں پہ جو لوگ قبرستان میں رہ رہے تھے بیچارے، بھاگے بھاگے، قبرستان میں کچھ پناہ ملی تھی، ان کو وہاں سے نکال کے آپ نے اسکول کھولا، بچوں کو مدرسے کھولے، اور وہاں پہ ان کے رہنے کے رہائش کے مکان بنوائے۔ آسان کام نہیں ہے، اللہ اس کا اجر آپ کو دے رہا ہے، اور تمام زندگی آپ کے خاندان کے بعد خاندان کو دیتا رہے گا۔ اللہ کے گھر میں کوئی چیز کمی نہیں ہے، بس جب اس کی رحمت، اس کا کرم جوش میں آتا ہے تو آدمی سوچ نہیں پاتا کہ کہاں سے کیا کام ہو رہا ہے۔ افتخار صاحب، سید افتخار صاحب، مجھے بہت بہت آپ کی خدمت میں سلام، احترام، اور دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ آسان کام نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ کم سے کم لپ سروسز جو ہے زبانی کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال میرا بہت بہت وہ آپ کا بے پناہ، میں آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے رفاہ عام کے لیے اور لوگوں کی مخلوق اللہ کی مخلوق کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں، وہ رائے گا نہیں جائے گا، وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ آپ کو پشتہ پشت اس کا عجیب ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ قبول فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔